ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان زبان ان کی نوری بیان ان کے نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاک محمد ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے عنوان سے گفتگو جاری ہے اور آج بڑا ایک عجیب موضوع ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شان ابھی آپ نے اس کلام کے ذریعے سنی، آج کا عنوان یہ ہے کہ وہ بدبخت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے مارنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. یعنی یہ جملے دہراتے ہوئے انسان کی زبان کانپتی ہے. یعنی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد حبشہ چلی گئی، مدینہ چلی گئی، نبی کریم نے بھی ہجرت نہیں کی تھی، حکم نہیں ملا تھا. تو مشرکین کو یہ لگا کہ چونکہ سرکار دو عالم کے ماننے والوں کی اکثریت تو اب ان سے جدا ہو گئی ہے. پہلے تو سب ساتھ رہتے تھے مکے میں صرف بچوں کے لیے دہرا رہا ہوں اور اپنے لیے، تو وہ تو مکے میں رہتے تھے. اب کچھ مدینہ چلے گئے، کچھ حبشہ چلے گئے، تو اب یہ ان کو لگا کہ اب تنہا ہو گئے ہیں. تو اب کیا کیا، ہر قبیلے سے ایک ایک فرد نے سوچا کہ ایک گروہ بناتے ہیں، رات کی تاریکی میں یک بارگی حملہ کریں گے اور معاملہ ختم کر دیں گے. یہ سجیشن تھا پریمریلی ابو جہل کا، ابو جہل لعین کا. ہاں بے شمار شیطان کے اکسانے پر اس نے یہ سجیشن دیا. اس پہ باقاعدہ مشاورت ہوئی، اس سجیشن کو ایکسپٹ کیا گیا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی. حفیظ جالندری صاحب کہتے ہیں یہاں شیطان تھا ایک بے حیا بوڑھے کی صورت میں. ویسے اس بزم کے تو پھر سارے ہی لوگ شیطان کے لانے کے لائق یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے. یہاں شیطان تھا ایک بے حیا بوڑھے کی صورت میں کہ چل کر دور سے آیا تھا وہ اس بزم لعنت میں. ہوئے ایوان کے در بند تقریریں لگی ہونے، نبی کو قتل کر دینے کی تدبیریں لگی ہونے. نظر آتی تھی اس بوڑھے کو ہر تجویز میں خامی، وہ کہتا تھا مبادا پیش آ جائے کوئی خامی. بالآخر سوچ کر بو جہل نے ایک بات بتلائی، وہی تجویز اس شیطان بوڑھے کو پسند آئی. کہا اس نے کہ ہر کنبے سے ایک ایک آدمی چن لو، کوئی باقی نہ رہ جائے قبیلہ. یہ ذرا سن لو، یہ نکلے آج شب کو لے کے خون آشام تلواریں. یہ نکلیں، یعنی یہ بھی منصوبے کا بتا رہا ہے کہ اس کو اس طرح ایگزیکیوٹ کریں گے. کس طرح کریں گے کہ سارے قبیلے کا ایک ایک بندہ یہ نکلیں آج شب کو لے کے خون آشام تلواریں. محمد پر یہ تلواریں سبھی یک بارگی ماریں. صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تلواریں سبھی یک بارگی ماریں. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نبی کا جسم عبرت کا نظارہ ہو کے رہ جائے، مجسم نور وحدت پارا پارا ہو کے رہ جائے. یہی تجویز اچھی ہے، یہی ترکیب ہے کامل کہ ہوگا اس طرح ہر ایک قبیلہ قتل میں شامل. کرے اس خون کا دعویٰ مسلمان یا بنی ہاشم تو مل کر سب قبیلے جنگ میں ان سے نپٹ لے ہم. غرض طے پا گئی آخر یہی تجویز شیطانی، قسم کھا کھا کے لوگوں نے نبی کے قتل کی ٹھانی.
قسم کھا کھا کے لوگوں نے نبی کے اب جب یہ سارا واقعہ سنتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ ہاں پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح پھر نواسے رسول کو بھی کربلا میں پھر کس طرح شہید کر کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو تبھی تو کہا نا کہ ایک محمد دشمنی کیا کیا ستم دکھلا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ تو اب یہ طے ہوا، رات میں تمام قبائل کے نمائندوں نے قتل کی نیت سے سرکار دو عالم کے گھر کا گھیراؤ کیا، اور کیا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم خدا بآسانی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ہجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکلنے لگے۔ اس طرح نکلے کہ مشرکین مکہ کو اللہ نے گویا عقل کے اندھے تو تھے ہی، آنکھوں کی بھی اندھا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان سے آپ خاک ڈالتے ہوئے نکلتے چلے گئے۔ ان کے مقدروں پر تو خاک پڑی ہوئی تھی، بس آپ ان کے درمیان سے خاک ڈالتے ہوئے اور مکے کو ترک کر کے اب میرے آقا مدینے کی جانب ہجرت کر گئے۔ ہائے ہائے، حفیظ جلندری صاحب کہتے ہیں سفینہ مہر کا جس دم شفق کے خون میں ڈوبا، اس رات کا منظر بیان کر رہے ہیں، کیا تاریکیوں نے دن پہ چھا جانے کا منصوبہ، کئی فتنے جگا کر رات نے پھیلا دیے دامن، فضا پر لشکر ظلمات نے پھیلا دیے دامن، مسلط ہو گئی خاموشیاں دنیائے ہستی پر، ستاروں کی نگاہیں جم گئی مکے کی بستی پر، نہیں تھا دامن کعبہ پہ زمزم اشک جاری تھا، ہاں نہیں تھا کعبہ، نہیں تھا دامن کعبہ پہ زمزم اشک جاری تھا، چٹانیں دم بخود تھی، چٹانیں دم بخود تھی، چٹانیں دم بخود تھی، وادیوں پر ہول تاری تھا، نظر آتی ہو جس میں روشنی وہ ایک ہی گھر تھا، مسلح پر وہاں جو ذات بیٹھی تھی پیمبر تھا۔ نہیں تھا دامن کعبہ پہ زمزم اشک جاری تھا، چٹانیں دم بخود تھی، وادیوں پر ہول تاری تھا، نظر آتی ہو جس میں روشنی وہ ایک ہی گھر تھا، مسلح پر وہاں جو ذات بیٹھی تھی پیمبر تھا، عبادت ختم کی تسکین اطمینان سے اس نے اٹھا، باندھی کمر اللہ کے فرمان سے اس نے ارادہ کر لیا، جب سرور عالم نے چلنے کا تو دیکھا راستہ مسدود ہے گھر سے نکلنے کا، درازوں میں سے جھانکا ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، مگر پہرے کھڑے تھے گھر کو جلادوں نے گھیرا تھا، اندھیرے میں چمک اٹھتی تھی بجلی کی طرح دھاریں، نظر آیا کہ ہیں ہر سمت تلواریں ہی تلواریں، نظر آیا کہ ہیں ہر سمت، نظر آیا کہ ہیں ہر سمت تلواریں ہی تلواریں۔ اب کیا ہوا؟ محمد مصطفیٰ وحدت کا دم بھرتے ہوئے نکلے، تلاوت سورہ یاسین کی کرتے ہوئے نکلے، گری برق نظر اس مجمع قاتل کی آنکھوں پر کہ پٹی تیرگی کی بند گئی باطل کی آنکھوں پر، کہ پٹی تیرگی کی بند گئی باطل کی آنکھوں پر، کھچی ہی رہ گئی خوریز خواں شام شمشیریں، کسی نے کھینچ دی ہو جس طرح کاغذ کی تصویر ہے، ہاں کھچی رہ گئی، کھچی رہ گئی، سارے منصوبے سب ختم، کھچی رہ گئی خوریز خواں شام شمشیریں، کیسے؟ ایسے کہ جیسے کسی نے کھینچ دی ہو جس طرح کاغذ کی تصویر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایک منظر، یہاں پر یہ منصوبہ ناکام ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ مدینے میں سرکار جا رہے ہیں، ہاں اب سرکار مدینے جا رہے ہیں بھائی، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اب جو ہجرت کرنے والے صحابہ ہیں جو ہجرت کر کے گئے تھے، ان کی زبانی مدینے والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے آقا مکے سے ہجرت کر کے ان کے شہر میں کسی بھی وقت پہنچنے والے ہیں۔ بھائی اب میں ایسے ہی اپنے سمجھنے کے لیے ایک منظر سوچتا ہوں کہ جب میں، اللہ کرے کہ بار بار یہ سعادت نصیب ہو، جب میں مدینے جا رہا ہوتا ہوں، جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم آقا کے شہر پہنچنے والے ہیں، تو انتظار کی کیا کیفیت ہوتی ہے نا، دل تڑپ رہا ہوتا ہے کہ وقت گزر نہیں رہا ہوتا۔ سوچیں مدینے والوں کی کیا کیفیت ہوگی، ان کو پتا ہوگا کہ آقا آ رہے ہیں مدینے، ان کے انتظار کی کیا کیفیت ہے؟ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، مدینے والوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ آقا آ رہے ہیں، سرکار دو عالم آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا عالم ہوگا، پتہ نہیں ایک ایک لمحہ کیسے کٹ رہا ہوگا۔
تو ان کو پتا تھا کہ اب آقا کسی بھی وقت شہر میں پہنچنے والے ہیں. میرا تو دل کرتا ہے کہ میں مطلب اسی جملے کی تکرار کرتے رہوں کہ مصطفیٰ مدینے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کیا منظر ہے, پتہ نہیں یہ منظر کیا ہوگا. اس جملے کے دہرانے میں اتنا لطف آ رہا ہے تو پتہ نہیں اس منظر میں پتہ نہیں کیا حالت ہوا. بہرحال اب مدینے والے شہر سے باہر نکل کے سارا دن انتظار کرتے ہیں, پھر تھک ہار کے واپس جاتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں. میرے آقا نہیں آئے, پھر اگلے دن آتے ہیں, پھر انتظار کرتے ہیں, پھر تھک ہار کے سو جاتے ہیں. ارے آقا نہیں آئے, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی مدینہ. البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ولع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع سبحان اللہ. المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع. طلوع بدر کے ساماں ہوئے بزم کواکب میں, طلوع بدر کے, ابھی آپ نے سنا طلع البدر, طلوع بدر کے ساماں ہوئے بزم کواکب میں, کئی دن سے یہ روشن ہو چکا تھا ارض یثرب میں, نکل کر شہر سے خلقت قبا تک چل کے آتی تھی, تمنا رنگ حسرت بن کے آنکھوں میں سماتی تھی, ہوا کرتی تھی فرش راہ اٹھ کر بار بار آنکھیں, ہوا کرتی تھی فرش راہ اٹھ کر بار بار آنکھیں, ہما تن انتظار آنکھیں, ہما تن انتظار آنکھیں, بھٹکتا تھا تصور منزلوں میں اور راہوں میں, بھٹکتا تھا تصور منزلوں میں اور راہوں میں, سحر سے شام تک ایک شکل رہتی تھی نگاہوں میں, سحر سے شام تک ایک شکل رہتی تھی نگاہوں میں, لیکن کئی دن تک نہ جب صورت شہ والا نے دکھلائی, کئی دن تک نہ جب صورت دکھائی شاہ والا نے, بہت مستر ہوئے شمع نبوت کے وہ پروانے, بہت مستر ہوئے شمع نبوت کے وہ پروانے, ہوئی کوتاہ آخر انتظار دید کی گھڑیاں, نگاہوں کے لیے آئیں نماز عید کی گھڑیاں, نگاہوں کے لیے آئیں, بھئی اس سے بڑی عید کیا ہوگی, نگاہوں کے لیے آئیں نماز عید کی گھڑیاں, غل اٹھا شور اٹھا, غل اٹھا لیجئے ذروں کے گھر میں آفتاب آیا, غل اٹھا لیجئے ذروں کے گھر میں آفتاب آیا, زمین و آسماں کا نور جس کے ہم رکاب آیا, اکٹھے ہو گئے ہر سم سے طالب زیارت کے, شعاؤں کی طرح سے گرد خورشید رسالت کے, نظر آئی جو ہی پہلی جھلک, اللہ اکبر, نظر آئی جو ہی پہلی جھلک روئے منور کی, نظر آئی جو ہی پہلی جھلک روئے منور کی, سلامی گونج اٹھی نعرہ اللہ اکبر کی, نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب پھر جب میرے آقا کی پہلی جھلک نظر آئی ہے, لیکن ابھی آگے مدینے کی آمد کے مناظر دل کو بہت بھانے والے ہیں, تو انشاءاللہ کل یہاں براہ راست مدینہ منورہ کی زیارت بھی کریں گے اور پھر مدینہ منورہ کی آمد کا حال انشاءاللہ بیان کریں گے.